کھیت میں کام کر کے میرو گھر لوٹ رہا تھا۔ اس نے مالٹوں کا باغ دیکھا اور بڑے بڑے مالٹوں کے باغ دیکھ کر اس کی بھوک بھڑک اٹھی۔ وہ باغ میں گھس کر مالٹے توڑنے ہی والا تھا کہ ایک سخت آواز آئی۔ اوئے خبردار، جو مالٹے کو ہاتھ لگایا تو باغ سے باہر نکلو جلدی۔ ٹھیک ہے صاحب، میں آپ کے مالٹے نہیں توڑوں گا، بھوک لگی تھی اس لیے مالٹے کھانے آ گیا، معاف کیجیے گا۔ مالٹے کھانے ہیں تو اپنے باغ کے کھاؤ۔ میرے اتنے نصیب کہاں، میرے پاس تو مالٹے کا ایک درخت بھی نہیں ہے۔ اب جاؤ یہاں سے، دوبارہ میرے باغ کی طرف مت آنا۔ میرو اپنے حالات کے بارے میں سوچتا ہے، اسے بہت دکھ ہوتا ہے۔ میرو اپنے گھر کی طرف جانے لگا۔ راستے میں اسے ایک بوڑھی عورت ملی۔ میرو کو دیکھتے ہی اس نے آواز دی، بیٹا میری مدد کر دو گے؟ یہ ٹوکری اٹھا کر میرے سر پر رکھ دو گے؟ اچھا اماں، میں اٹھا دیتا ہوں۔ میرو نے دیکھا کہ بوڑھی اماں کی ٹوکری مالٹوں سے بھری تھی۔ لگتا ہے کہ آج ان کے مالٹے زیادہ بکے نہیں۔ لگتا ہے آج آپ کے مالٹے نہیں بکے۔ ہاں بیٹا، کبھی کبھی دگنی تکلیف اٹھانی پڑتی ہے، ایک مالٹے نہ بکنے کی، دوسری بھاری ٹوکری دوبارہ لے جانے کی تکلیف۔ گاہک بڑی بڑی دکانوں پر جا کر تو پھل خرید لیتے ہیں، پر میرے ساتھ بہت بھاؤ بناتے ہیں، کبھی کبھی تو میری لاگت بھی پوری نہیں ہوتی۔ چلو اماں، میں آپ کی ٹوکری اٹھا کر گھر تک چھوڑ آتا ہوں۔ چھوڑو بیٹا، تم کیوں تکلیف اٹھاتے ہو میری وجہ سے؟ کوئی بات نہیں اماں، آج میں تمہاری ٹوکری اٹھاؤں گا۔ بوڑھی اماں منع بھی نہیں کر سکی۔ میرو نے ٹوکری اپنے سر پر اٹھائی اور بوڑھی اماں بھی ساتھ چلنے لگی۔ اماں، تم اتنی عمر میں اتنی محنت کیوں کرتی ہو؟ بیٹا پیٹ پالنے کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے نا۔ آپ کے گھر میں آپ کے علاوہ کون کون ہے؟ میں اکیلی رہتی ہوں بیٹا، میرا کوئی نہیں ہے۔ یہ سن کر میرو کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ اماں، آج سے میں آپ کی ٹوکری لانے اور لے جانے کا کام کروں گا۔ اتنا بوجھ روز لانا جانا آپ کی صحت کے لیے نقصان دہ ہے، اتنا تو میں کر ہی سکتا ہوں۔ میرو مالٹے بیچنے کے لیے آواز لگانے لگتا ہے۔ مالٹے لے لو، مالٹے، تازے تازے مالٹے۔ ایک آدمی آیا، اس نے مالٹے خریدے۔ بوڑھی اماں کا چہرہ چمک اٹھا۔ اسی طرح باتیں کرتے کرتے بوڑھی اماں کا گھر آ گیا۔ رکو بیٹا، میری بات سنو، تمہارا نام کیا ہے؟ اماں، میرا نام میرو ہے۔ اتنی دیر میں بوڑھی اماں نے 2 مالٹے میرو کے ہاتھ پر رکھ دیے۔ یہ لو بیٹا، کھا لو، بہت محنت کی ہے آج تم نے۔ اماں، میں ایک مالٹا کھاؤں گا اور دوسرے مالٹے کا درخت اگاؤں گا۔ ٹھیک ہے بیٹا، کھا لینا، درخت اگا لینا۔ میرو نے مالٹے کھا کر اس کے بیج اپنے پاس رکھ لیے۔ دوسرا مالٹا بھی کھا کر اس کے بیج بھی اپنے پاس رکھ لیے۔ اس نے مالٹے کے کئی بیج لگائے اور ایک پودا بڑھنے لگا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ درخت بڑا ہونے لگا۔ میرو اسے دیکھ کر بہت خوش ہوتا ہے۔ کچھ ہی دنوں میں وہ بہت بڑا درخت بن گیا اور تازے تازے مالٹے اگائے۔ ان اماں کے دیے ہوئے مالٹے اتنے کمال کریں گے، میرو کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ میرو مالٹے اتار رہا تھا، پر بہت دیر کے بعد بھی مالٹے ختم نہیں ہو رہے تھے۔ میرے اللہ، یہ کون سا کمال ہے، مالٹے ختم ہی نہیں ہو رہے۔ میں نے کتنے ٹوکرے بھر لیے ہیں، یہ کیا جادو ہے؟ میں جتنا توڑتا جاتا ہوں یہ اتنے ہی اگتے جاتے ہیں۔ اب میری بوڑھی اماں کو بھی در در بھٹکنا نہیں پڑے گا۔ میرو کے پاس مالٹوں کا بہت ذخیرہ ہو گیا۔ اس نے انہیں بیچ کر بہت پیسے جمع کر لیے تھے۔ وہ بوڑھی اماں کے پاس گیا۔ اماں اپنی ٹوکری میں مالٹے رکھ رہی تھیں۔ اماں، آج سے آپ ٹوکری میں پھل نہیں بیچیں گی۔ بیٹا یہ کیا کہہ رہے ہو؟ اماں، اللہ کے کرم سے اب آپ کا بیٹا کمائے گا اور آپ گھر میں سکون سے رہو گی۔ میرو بوڑھی اماں کو اپنے گھر لے آیا۔ بوڑھی اماں میرو کے گھر میں اتنے مالٹے دیکھ کر حیران رہ گئیں۔ میرو بیٹا، اتنے مالٹے کہاں سے آئے؟ اماں، آپ نے جو مجھے مالٹے دیے تھے اس کے میں نے بیج لگا دیے، اس سے درخت اگا اور اس درخت نے اتنے مالٹے دیے۔ میرو نے جب اماں کو وہ درخت دکھایا تو اماں بہت حیران ہوئیں اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ ایسے ہی انہوں نے ایک چھوٹی سی دکان بنا لی جہاں وہ مالٹے بیچتے تھے، اور ایک گھر بھی بنا لیا، گاڑی لے لی۔ اس نے ایک پیاری سی لڑکی سے شادی کر لی۔ ایک دن جس سیٹھ نے میرو کو بے عزت کر کے نکالا تھا، اس نے میرو کے مالٹے کا درخت دیکھا تو جل گیا۔ اس سیٹھ کو غصہ آیا کیونکہ اس کے مالٹے کوئی نہیں خرید رہا تھا۔ ایک رات غصے میں آ کر میرو کے مالٹے کے درخت کو آگ لگانے لگا۔ اس نے جیسے ہی میرو کے درخت کو آگ لگانے لگا، آگ بجھ گئی اور اس کے دور مالٹے کے باغ کو آگ لگ گئی۔ وہ اپنے باغ کی طرف بھاگ کھڑا ہوا۔ میرو کا جادوئی درخت مالٹوں سے بھرا جا رہا تھا اور وہ اپنی بوڑھی اماں اور بیوی کے ساتھ ایک گھر میں سکون سے رہنے لگ گیا۔
مزید اچھی اسٹوریز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ یہ کہ بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی اسٹوری آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے، اور ساتھ ہی ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک اور اپنے فرینڈز اور فیملی کے ساتھ شیئر کر دیں۔ تھینکس فار واچنگ۔